آپ کی بڑی مشہور بات بچے بچے کو زبانی یاد ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے حکم فرمایا کہ بیٹا یہ تمہارے قمیض کے اندر میں نے 40 دینار سی دیے ہیں، یہ جانا تو رستے میں بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ تمہارے ہیں، جھوٹ کسی سے نہیں بولنا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ میں گیا تو رستے میں ڈاکو نے لوٹ لیا، اور ڈاکو کہتے ہیں تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ وہ تلاشی لیتا ہے تو نظر نہیں آتے، وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، وہ کہتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں، وہ بھی تلاشی لیتا ہے تو نظر نہیں آتے۔ تیسرا آتا ہے تیرے پاس کیا ہے؟ 40 دینار ہیں، وہ بھی تلاشی لیتا ہے تو نظر نہیں آتے۔ وہ سردار کے پاس لے جاتا ہے، کہتا ہے یہ کہتا ہے میرے پاس دینار ہیں تو ہمیں تو نہیں ملے۔ سردار کہتا ہے ہاں بیٹا ہیں تو کدھر ہیں؟ کہا کہ میری قمیض کے اندر والی سائڈ پہ ایک جیب ہے، اس کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ تو جب کھولا گیا، اس ٹانکے کھولے گئے تو واقعی اندر سے 40 دینار نکل آئے۔ اب سردار کہتا ہے کہ بیٹا تم جھوٹ بول کر چھپا بھی تو سکتے تھے، تم ہمیں نہ بتاتے، تمہارے پیسے چھپ جاتے۔ آپ فرماتے ہیں میری ماں نے گھر سے نکلتے وقت کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں اس بات پہ عمل کر رہا تھا، پیسے جاتے ہیں جائیں، میں جھوٹ کیوں بولتا۔ اب وہ سردار کہتا ہے چھوٹا سا بچہ ہو کے اپنی ماں کا اتنا ادب کرتا ہے، ہم اپنے رب کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ماں کا حکم مانتا ہے، دو سب کو سارا مال واپس، ہم بھی آج سے توبہ کرتے ہیں، سارے کا سارا قافلہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو یہ وہ غوث پاک ہیں جنہوں نے جوان بعد میں ہونا تھا، ابھی بچپن میں ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ ایک بندے کو توبہ کروانا ہمارے لیے پہاڑ سے زیادہ مشکل ہے، آپ نے بچپن میں ڈاکوؤں کے سردار اور سارے قبیلے کو توبہ کروا دی ہے، پورا گروہ ڈاکوؤں کا توبہ کر لیتا ہے۔ بلکہ میں پڑھ رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں 1 لاکھ سے زائد گناہگار لوگوں کو، ڈاکوؤں کو، زانیوں کو، چوروں کو، 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو توبہ کروائی، اور آپ کے ہاتھ پر 5000 سے زائد غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مجھے ابھی انسانوں کی بات ہو رہی ہے، صرف انسانوں کی، جن علیحدہ ہے۔ ایک بزرگ نے نا، ایک بزرگ کشف کے ذریعے جنوں کو اپنے پاس بلاتے تھے، وہ کوئی عمل ایسا کرتے تھے، توجہ ادھر کریں بھائی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کوئی عمل کر کے جنوں کو اپنے پاس بلاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے جنوں کو بلایا تو جن تھوڑے دیر سے پہنچے، تو کہتے ہیں کہ تم اتنی دیر سے کیوں آئے؟ تو جن کہتے ہیں یار جب غوث اعظم کی تقریر ہو رہی ہو ہمیں نہ بلایا کرو، ہم بنا سنے آ نہیں سکتے، سبحان اللہ، ہم پوری سن کے آتے ہیں، ہم سب وہاں حاضر تھے تو ہم نے تقریر سن کے آنی تھی، جب ان کا بیان ہو رہا ہو نا اس دوران ہمیں نہ بلایا کرو، اور اگلی بار سنیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے دور میں ایک بندہ آپ کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری بیوی ہے، اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میں نے بڑے دم کروائے، بڑا کچھ کروایا، اس کو آرام نہیں آتا۔ آپ نے بیٹھ کر تھوڑا سا اپنا عمل کیا تو اللہ کی طرف سے انہیں پتہ چل گیا کہ وہ جن کون ہے جو اس کو تنگ کر رہا ہے۔ آپ نے اس کا نام بتایا، کہا اس کا نام یہ ہے اس جن کا، اب جب بھی تیری بیوی کو دورہ پڑے گا مرگی کا تو جا کے اس کے کان میں کہنا اس جن کو کہ تجھے غوث اعظم کہہ رہے ہیں اگر تو آئندہ آیا تو زندہ نہیں جائے گا۔ وہ اگلی دفعہ جب اس کی بیوی کو مرگی کا دورہ پڑا تو اس نے اس کے کان میں کہہ دیا۔ اب کہنے کا اثر کیا ہوا؟ صرف اس عورت کا ٹھیک ہونا تو کجا، جب تک غوث اعظم زندہ رہی اس شہر میں کسی کو بھی جن نے چھیڑا نہیں۔ آپ نے تو ایک جن کو کہا تھا اگر آیا تو زندہ نہیں بچے گا، لیکن آپ کے کہنے کا اثر یہ ہوا جب تک آپ زندہ رہے، جتنی دیر حضور غوث اعظم زندہ رہے تب تک ایک بھی جن کسی بھی عورت پہ حملہ آور نہیں ہوا تھا، کسی نہ عورت پہ نہ مرد پہ نہ بچے پہ۔ ایسی شان حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، اور کیا کیا بات سناؤں۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے ہیں مرغی کھا رہے ہیں، ایک عورت آئی، اس نے آپ کو ایک بچہ دیا تھا پڑھانے کے لیے، تو آپ نے اس کو مجاہدات شروع کروائے، نفس پہ قابو رکھنا شروع کروایا۔ تو آئی عورت اپنے بچے سے ملنے تو دیکھا بچہ تو بڑا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے، تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں آئی تو آپ مرغی کا گوشت کھا کے اس وقت فارغ ہوئے تھے۔ آج کہتی ہے میں نے بچہ دیا تھا آپ کو، دیکھیں آپ خود مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں اور وہ بھوکا پڑا ہے، وہ اتنا لاغر اور کمزور ہو گیا ہے۔ آپ نے ایسے پیالے پر ہاتھ پھیر کے کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، ہڈیوں میں سے مرغی اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں جب تیرا بیٹا اس مقام پہ پہنچے گا وہ بھی کھا لیا کرے، سبحان اللہ۔ ابھی وہ اس مقام پہ نہیں پہنچا، اسے اس مقام پہ تو پہنچنے دے، ابھی تو مجاہدات سے گزر رہا ہے، ابھی تو وہ
کوششیں کر رہا ہے اسے مجاہدات سے گزرنے تو دے، جب وہ گزر جائے گا تو پھر وہ بھی ایسے کام کر لے گا، وہ بھی یہ کھا پی لے گا۔ حضور غوث اعظم بڑی توجہ سنیے گا، بہجت الاسرار کے اندر، بہجت الاسرار کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ آپ ایسے بیٹھے ہیں تقریر فرما رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر سے بارش آنا شروع ہو گئی، آپ اوپر دیکھ کے کہتے ہیں میں لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور اب بادل تو آ کے تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ایسا کہا بادل فوراً چھٹ گیا، بارش اسی وقت ختم ہو گئی۔ جی آپ نے ایسے اوپر دیکھ کے کہا کہ میں آتا ہوں، میں ان لوگوں کو اکٹھا کرتا ہوں اور تو ان لوگوں کو جو ہے وہ دور بھگانا چاہتا ہے، جا چلا جا۔ تو آپ نے ایسا کہا بادل وہیں رک گیا، اسی وقت بارش تھم گئی۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ آپ کا خطبہ سنا کرتے تھے، لیکن جیسی آواز پہلا بندہ سن رہا ہوتا تھا ایسی آخری بھی سن رہا ہوتا تھا۔ آج ہمیں سپیکرز کی ضرورت ہے، آج تو ہم سپیکروں کے بغیر ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن حضور غوث اعظم کی کرامت ہے جیسے پہلے بندے کو آواز آ رہی ہوتی ایسی ہی آخری بندے کو آواز آ رہی ہوتی۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، تو تقریر فرماتے فرماتے آپ نے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا ذکر چھیڑ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کریم جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے تو قیامت ابھی آ جائے، وہ چاہے تو وقت کو ابھی روک دے۔ توجہ یار ادھر رکھیں، آپ دیکھیں گے میری طرف تو پھر مجھے بات کرنے کا مزہ آئے گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں، غوث اعظم تقریر فرما رہے ہیں، بات کرتے کرتے اللہ کی قدرتوں کا ذکر چھیڑتے ہیں، پھر حضور علیہ السلام کے معراج کی طرف آتے ہیں کہ معراج کی رات ہوا کیا کہ آپ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھایا اور یہ زمین پہ وقت رک گیا، ہر چیز ویسے ہی۔ حضور جب واپس آئے اتنے عرصے کے بعد تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا، حضور علیہ السلام کے معراج کا تذکرہ کر رہے تھے، ایک یہودی گزر رہا تھا، وہ یہودی کہہ رہا ہے جب یہ ہو سکتا ہے وقت رک جائے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودی نے آپ حضور غوث اعظم کی بات کا مذاق اڑایا، آپ کی توہین کی، کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے تھے، لیکن گزرتے گزرتے بندے کے دل میں بھی جھانک لیا یہ کیا سوچ رہا ہے۔ آپ کر تقریر میں ایک بندہ باہر سے گزر رہا ہے بھی وہ غیر مسلم، تو اس کے دل میں جو بات آئی، یہودی ہے اس کے دل میں جو بات آئی، حضور غوث اعظم نے وہ بھی جان لی۔ میں کہتا ہوں وہ تقریر کرتے کرتے گزرنے والے کافر کے دل کی بات بھی جان لیتے ہیں، اپنے عاشق کے دل کی بات کیوں نہیں جانتے؟ جو ان کا ماننے والا ہے، جو ان کی 11ویں پکاتا ہے، ان کی 11ویں کا لنگر پکاتا بھی ہے، تقسیم بھی کرتا ہے، کھاتا بھی ہے، ان سے پیار بھی کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کی بات کیوں نہ جان لیں گے؟ تو حضور غوث اعظم نے اس کے دل کی بات کو جان لیا۔ اب بڑی توجہ یار ادھر دیکھ، پھر وہ گھر گیا نہ تو جا کر بی بی سے کہتا ہے کہ کھانا پکا، بی بی کہتی ہے کہ ابھی ہمسایوں سے آٹا لے کے آنا ہے، گھر میں آٹا کوئی نہیں ہے۔ کہا چلو تم اس طرح کرو، تم آٹا لے کے آؤ، میں ذرا دریا پہ نہا کے آتا ہوں۔ وہ باہر جاتا ہے، جا کر کپڑے اتار کے دریا میں چلا جاتا ہے، نہاتا ہے، ایک غوطہ لیتا ہے جسے ہم پنجابی میں چپی کہتے ہیں، وہ ایک غوطہ لیتا ہے، جب باہر نکلتا ہے تو جو تھا وہ تھی بن چکا تھا، نکلا جب داخل ہوا تھا تو وہ تھا، جب غوطہ لگا کے نکلا تو وہ تھی، پھر وہ تھا نہیں وہ تھی۔ وہ بڑا حیران، اچھا علاقہ غیر ہے، ابھی کپڑے رکھ کے داخل ہوا تھا، کپڑے بھی نہیں ہیں، غیر علاقہ ہے، اب تھا نہیں اب تھی، اب وہ عورت بن چکا تھا۔ اٹھ کے باہر نکلا تو ایسے حیران، اسے کچھ ہوش ہی نہ رہا، یہ ہو کیا گیا ہے؟ میں تو مرد تھا، میں عورت بن گیا، یہ علاقہ کون سا آ گیا، میرے کپڑے کہاں چلے گئے؟ بڑا حیران ایسے کھڑا ہوا۔ تو قریب سے قافلہ گزرا تو ایک مرد نے جب دیکھا اس طرح عورت بے لباس کھڑی ہے، اس نے جا کر اپنی چادر اس کو دی اور ساتھ بٹھا لیا، گھر لے کر گیا، اس سے بات کرتا ہے، وہ آگے سے بولتا ہی نہیں، وہ کیسے بولتا، اسے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہو کیا گیا ہے۔ وہ جناب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا، تو یہ جو گزر رہا تھا یہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا پتہ نہیں کتنے غموں والی عورت ہے جو بول بھی نہیں رہی، تو اس کو ایسے ہی چھوڑنے سے بہتر ہے چلو میں اس سے نکاح کر لیتا ہوں۔ اس نے اس سے نکاح کر لیا، اس کے 5-6 بچے پیدا ہوئے۔ یہ مرد تھا جو بعد میں عورت بنا، 5-6 بچے اس نے پیدا کیے۔ عرصہ گزر گیا، کئی سال گزر گئے، بہت زمانہ گزر گیا، اس کے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں اور 5-6 بچے اس نے پیدا کیے۔ پھر ایک دن کہتا ہے، یہ اپنے بچوں سے کہتی ہے، اب کہتا نہیں اب کہتی ہے کہ میں بیٹو تم اپنا کام کرو، میں ذرا دریا سے پانی کا گھڑا بھر کے لاتی ہوں۔ اب وہ دریا پہ پانی کا گھڑا بھرنے گئی، وہاں جا کر پانی بھرنے لگی تو گرمی بڑی تھی، سوچا چلو نہا لیتی ہوں، تو دریا کے اندر غوطہ لگاتی ہے کپڑے اتار کر، اب جب نکلا تو پھر تھا بن چکا تھا۔
اتنے سالوں کے بعد پھر دریا میں غوطہ لگایا، اب جب نکلا تو وہ تھا، وہ کپڑے اس کے موجود تھے۔ پہلے جب گیا تھا مرد بن کے داخل ہوا، نکلا تو تھی، کپڑے بھی نہیں تھے۔ اب جب عورت بن کے داخل ہوا 6-7 سال کے بعد، نہا کے غوطہ لگا کے نکلا تو پھر مرد تھا۔ پھر باہر دیکھتا ہے تو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کہتا ہے میرا سامان روز ہی چینج ہو جاتا ہے، یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ اب دیکھا تو کپڑے پہنے گھر کی طرف آتا ہے، بڑا پریشان ہے، یہ میرے ساتھ ہو کیا گیا؟ آ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر آتا ہے تو بی بی کہتی ہے اتنی جلدی آ گئے، نہا کے نہیں آئے؟ تم نے تو کہا تھا میں دریا پہ نہانے جا رہا ہوں، اتنی جلدی آ گئے؟ کہا میں جلدی آیا ہوں۔ کہا ہاں ابھی میں نے تمہیں کہا تھا ہمسایوں کے گھر سے آٹا لانا ہے، دیکھ لو ابھی تو میں نے گوندا بھی نہیں ہے، روٹی تو بعد میں پکانی ہے، ابھی میں نے گوندا بھی نہیں ہے، میں روٹی پکاؤں، ٹائم اتنا تھا کہ تم جاؤ میں آٹا لے کر آتی، اس کو گوندتی، اس کو پکاتی، اتنے ٹائم کے اندر تم نے نہا کے آنا تھا، تو تم اتنی جلدی واپس آ گئے۔ تو پھر اب ذہن نے کام کیا، میں نے کہا تھا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وقت رک جائے تو آج رک گیا وقت، یہاں رکا ہوا ہے، میں 6-7 سال کہیں عورت بن کے، بچے جن کے، پھر مرد بن کے پھر واپس آ گیا ہوں۔ بی بی کہتی ہے کھانا پکاؤ، کہتا نہیں کھانا نہ پکاؤ، دوڑ کے حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہے، وہ ابھی وہیں بیٹھے جمعہ پڑھا رہے ہیں، ابھی تقریر بھی ویسے ہی جاری ہے، ابھی غوث اعظم بھی وہیں بیٹھے تقریر کر رہے ہیں، اب وہ بیٹھ جاتا ہے، حضور غوث اعظم اسے دیکھ کے مسکراتے ہیں، ایسے تقریر کرتے کرتے دور سے فرماتے ہیں لگ گیا نا پتہ، اللہ وقت کو روک سکتا ہے، میرا مالک قادر ہے۔ وہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں ایک یہودی نے گزرتے گزرتے صرف دل میں یہ کہہ دیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو ایسے ہی غلط بات کر رہا ہے، اس کو یہ سزا ملی، کبھی تھا کبھی تھی، کبھی تھا کبھی تھی بن جاتا تھا، جو آج کہتا ہے غوث اعظم کو پکارنا شرک ہے۔ اگر غوث اعظم اس پہ غصہ فرمائے تو اس کی حالت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر وہ اس پہ غصہ کر لیں، اگر اس پہ ان کا اطاعت ہے تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ تو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کا بھی اگر ہم تذکرہ چھیڑیں تو بہت لمبی فہرست ہے، جو ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ آپ کا ایک ایک قدم اٹھنا جو ہے وہ بھی کرامت تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آپ گزر رہے تھے، مدینہ شریف سے واپس آ رہے تھے، تو سامنے ایک شخص کھڑا ہے، تو وہ اس لیے کھڑا تھا کہ مجھے کوئی اکیلا مسافر آئے تو میں اس کو لوٹ لوں، وہ چور تھا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ آئے تو آپ اسے دیکھ کر کہتے ہیں یہاں کیوں کھڑے ہو؟ اس نے آگے سے کوئی بہانہ لگایا، آپ نے اس کے دل کے اندر جھانکا تو پتہ چلا یہ تو چور ہے، تو اس نے آپ کے چہرے پہ جھانکا تو پتہ چلا یہ تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے۔ ادھر غوث پاک فرماتے ہیں تو چور ہے، ادھر وہ کہتا ہے آپ اللہ کے ولی ہیں، پھر دونوں کہتے ہیں ہاں، تو پھر وہ آپ کے ہاتھ آپ کے آگے ہاتھ باندھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً حکم آ جاتا ہے عبد القادر اسے مل تو کوئی اور بھی سکتا تھا، لیکن تو اس لیے اسے ملا ہے کہ میں چاہتا ہوں اسے توبہ کروا کے نیک بنا دوں۔ غوث اعظم اس کو توبہ کروا کے نیک بنا دیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گزر رہے ہیں، آپ گزر رہے تھے تو رستے میں دیکھا کیا، اچانک آسمان کی طرف سے آواز آئی، بادل بن کے آیا، اے عبد القادر میں تیرا رب ہوں، بہت ہو گیا، بڑی نمازیں پڑھ لی تم نے، اب بس کر، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضور غوث اعظم کا ساری در یہ سوچتے ہیں کہ یہ بات تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی ارشاد نہیں فرمائی، سبحان اللہ، کہ بس کر، بڑی نمازیں پڑھ لی، بس کر، یہ بات تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ میں کون ہوتا ہوں؟ آج ایک حق خطیب نامی پیر بلاوڑا شریف کا، وہ جناب اپنی کرامات خود ہی سناتا پھرتا ہے، میں ایسے کر دیا، میں ایسے کر دیا، میں ایسے کر دیا، کہتا ہے مجھے 10 سال ہو گئے میں سویا نہیں، اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کو کہہ دیا نبی سو بھی لیا کر، تو نبیوں سے اعلیٰ یہ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، سب سے اعلیٰ وہی ہے، اللہ نے اپنی کائنات کے اندر سب سے جو اعلیٰ بندہ بنایا ہے وہ کوئی اور نہیں، میرا کملی وعدہ۔ اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن اللہ دوسرا محمد بنانے پہ قادر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے لیکن دوسرا محمد پیدا نہیں کر سکتا۔ اللہ کی کائنات کے اندر جتنی سب سے اعلیٰ چیزیں تھیں، ان سب میں سے اعلیٰ چیز جو اللہ نے بنائی ہے وہ میرے محمد کی ذات ہے۔ وہ جو بنا سکتا تھا اس نے بنا دیا، اب آقا جیسا دوسرا وہ بنا نہیں سکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے قرآن پاک کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ اب میرے آقا آ گئے
تو وہ آخری نبی بن کے آئے. اگر کوئی اور محمد اللہ بنائے گا تو وہ آخری نبی نہیں ہوگا، کیونکہ آخری نبی تو پہلے ہی آگے. اور اگر محمد نے آنا ہے تو اس نے خاتم النبیین ضرور ہونا ہے، اور جب وہ خاتم النبیین ہوگا تو پھر پہلا نبی خاتم النبیین نہیں ہوگا. پھر قرآن کی آیت غلط ہو جائے گی. اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا. جیسے اللہ جھوٹ نہ بولنے پہ قادر ہے، ویسے اللہ دوسرا نام محمد بنانے میں بھی قادر ہے. جیسے اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، ویسے اللہ کوئی دوسرا محمد بھی نہیں بنا سکتا. تو بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام سے بڑھ کے اعلیٰ کوئی نہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے 10 سال ہو گئے میں سویا نہیں، اپنی کرامات سناتا پھرتا ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، حد کر دیتے ہیں. تو میں بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم سوچتے ہیں یہ بات تو اللہ نے انبیاء میں سے کسی کو بھی نہیں کہی کہ بس کر بڑی بات ہو گئی، تو مجھے اللہ نے کیوں کہی؟ آپ فرماتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو وہ شیطان تھا، وہ چھٹ گیا، بادل چھٹ گیا، اپنی اصلی حالت میں سامنے آ گیا. ایک مسئلہ سماج میں مان لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا کہنا لازم ہے. لا حول ولا قوت اتنا کہہ کے چپ نہیں کر جانا، الا باللہ ضرور کہنا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے کیونکہ لا حول ولا قوت سے مراد کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بھی نہیں. اتنا نہیں کہنا الا باللہ، یعنی اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو ہمیں گناہوں سے بچا سکے اور نیکیوں کی توفیق ہمیں عطا کر سکے. اس کا ترجمہ ہے. تو بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہ اصلی حالت میں سامنے آ گیا. اب شیطان آ کے کہتا ہے کہ اے غوث اعظم میں نے اس طرح کر کے بڑے بڑے مراتب پہ پہنچے ہوئے بڑے بڑے اونچے درجے والے اولیاء کو ایسے پکڑ کے گھسیٹا ہے، زمین پہ دے مارا ہے. وہ سمجھے ہم نے واقعی بہت کچھ کر لیا، لیکن تیرے علم نے تجھے بچا لیا. آپ فرماتے ہیں لعنتی پھر حملہ کر رہا ہے، میرے علم نے نہیں، اللہ کے فضل نے بچایا. تو نے میں ایک طرف سے بچ گیا تو دوسری طرف سے حملہ کر دیا کہ ایسے نہیں تو پھر ایسے ہی صحیح، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ کے فضل نے بچایا. میرا علم کون ہوتا ہے کہ وہ مجھے بچا سکے؟ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں نا ایک آپ کے ساتھ پڑھتا تھا طالب علم، اس کا نام تھا ابن سقا. یہ بڑا ہی لائق تھا، بڑا ہی لائق تھا. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک بزرگ تھے جن کا چرچا ہوا کہ اللہ کے ولی ہیں اور پل بھر میں سامنے ہوتے ہیں، پل بھر میں غائب ہو جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے گئے کدھر ہیں. تو ان کو شوق پیدا ہوا کہ ہم ان کی زیارت کے لیے جائیں. حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ابن سقا اور ایک طالب علم اور تھا، یہ 3 بندے گئے اس بزرگ کی زیارت کرنے کے لیے. راستے میں ابن سقا کہتا ہے کہ میں اس سے ایک سوال کروں گا اللہ کے اس ولی سے، تو دیکھنا اس کو جواب نہیں آئے گا. میں اس سے ایک سوال کروں گا اور اس کو جواب نہیں آئے گا. دوسرا کیا کہتا ہے؟ دوسرا کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا لیکن میں یہ دیکھوں گا کہ وہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں. بچوں باتیں نہیں کرو. پہلا کہتا ہے ابن سقا کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا، اس کا جواب وہ اللہ کا ولی نہیں دے سکے گا. دوسرا کہتا ہے کہ میں سوال کروں گا، دیکھوں گا اس کا جواب کیا دیتے ہیں. اب وہ دونوں کہتے ہیں غوث پاک سے عبد القادر تو نے کیا پوچھنا ہے؟ میں نے پوچھنا کچھ نہیں ہے، اللہ کے ولی کا چہرہ دیکھنا. میں نے بس اللہ کے ولی کی زیارت کرنی ہے، میں نے کچھ نہیں پوچھنا. میں کون ہوتا ہوں اللہ کے ولی سے سوال کرنے والا؟ میں تو اچھا یہ کون بول رہا ہے؟ یہ حضور غوث اعظم وہ ہے جو رمضان مبارک میں پیدا ہوئے، سحری کے وقت والدہ کا دودھ پیتے اور پھر مغرب کے بعد یعنی افطار ہونے کے بعد دودھ پیتے. اللہ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، چھوٹے سے بچے تھے لیکن پھر بھی صرف سحری اور افطاری کے وقت دودھ پی کے بچپن میں ہی روزے رکھا کرتے تھے. ایسا علم تھا، علم لدنی تھا. لیکن اتنا علم ہونے کے باوجود، اتنا درجہ ہونے کے باوجود کہا میں کون ہوتا ہوں ان سے سوال کرنے والا؟ اچھا گئے وہاں جا کر کہا کہ اللہ کے وہ ولی کہاں ہے؟ کہا کمرے میں ہیں. گئے جا کے دروازہ کھولا، پہلے وہ سامنے نظر آئے، ان سب نے السلام علیکم کہا، اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. ان کی کرامت تھی، مشہوری تھی کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں. کچھ دیر غائب رہے پھر حاضر ہو گئے. پھر یہ حیران رہے کہ آ کہاں سے گئے؟ حاضر ہو گئے. سب سے پہلے ابن سقا سے کہتے ہیں ہاں بھائی تو نے کہا تھا نا میں سوال کروں گا، جواب نہیں دے سکیں گے. کر سوال. تو نے کہا تھا رستے میں آتے وقت کہ میں سوال کروں گا وہ جواب نہیں دے سکیں گے. میں دیکھ رہا ہوں تو دنیا سے مسلمان نہیں مرے گا، کافر ہو کے مرے گا. اچھا جو دوسرا ہے، وہ جو دوسرا ہے اس سے کہتے ہیں تو کافر تو نہیں ہوگا کیونکہ تو نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ولی میرا جواب نہیں دے سکتا، تو نے یہ کہا میں دیکھوں گا جواب دیتے کیا ہیں. تو کافر نہیں ہوگا لیکن تو دنیا دار اتنا ہو جائے گا کہ تو بڑی مشکل کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے گا.
اب حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھ کر وہ بزرگ مسکرا کر فرماتے ہیں تو نے کہا تھا میں نے اللہ کے ولی کا صرف چہرہ دیکھنا ہے، سوال کچھ نہیں کرنا، تجھے اللہ وہ عظمتیں دے گا جو بھی ولی بنے گا تیرے قدموں کی برکت سے بنے گا، تیرے قدم لگیں گے تو پھر وہ ولی بنے گا، تیرے قدموں کی برکت سے ولی بن سکے گا، ویسے نہیں بن سکے گا۔ اچھا یہ باہر نکلے نا تو ابن سقاف پھر کہنے لگا ویکھا ایویں لگے ہے، میں تو اس کی باتوں پہ اعتبار نہیں کرتا، لیکن دوسرا ڈر گیا کہ کہیں ایسا ہو نہ، وہ ڈرتا رہا۔ حضور غوث اعظم کو تو ویسے ہی اللہ کے اس ولی نے دعا دی تھی، تو اب یہ چلے گئے اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہوا کیا، ابن سقاف ایک عیسائی بادشاہ کے دربار میں جا کے کام کرنے لگا، وزیر بن گیا، اس طرح کی اس کو نوکری مل گئی۔ اس کی بیٹی سے اس کو عشق ہو گیا، اس نے کہا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا عیسائیت قبول کر تو پھر شادی ہوگی۔ اس نے عیسائیت قبول کر لی، کافر ہو گیا، ابن سقاف کافر ہو گیا، اس بزرگ کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرا تھا جو درمیان والا بندہ تھا، وہ بھی اسی بادشاہ کے دربار میں کسی اعلیٰ عہدے پہ لگ گیا۔ وہ کہتا ہے دنیا داری میرے اتنا پیچھے پڑ گئی کہ میرے کانوں تک، میری ناک تک ایسے جیسے پانی بھر جاتا ہے نا، یہاں تک۔ لوگ کہتے ہیں میں بس ہوتے کھا رہا ہوں، بڑی مشکل سے بچا ہوں، اتنا دنیا داری نے اس کو تنگ کر لیا، اتنی دولت، اتنا خزانہ کہ سب کچھ یہاں تک آ گیا، اس کو بڑا مشکل کے ساتھ اس کا وقت گزرا، لیکن پھر بھی وہ کافر نہ ہوا، مسلمان مرا۔ تیسرے نمبر پر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، اب آپ کی بات سنیے گا، یہ تقریر فرما رہے ہیں، تقریر فرماتے فرماتے کہتے ہیں کائنات کے ہر ولی کی گردن پر میرا مقدس قدم ہے، ہر ولی کی گردن پہ میرا قدم ہے۔ ایک ولی کسی دور دراز کے علاقے میں تھا، اس کو شیطان نے کہا اتنی دور ہے تو یہاں پہ قدم کوئی نہیں اس کا آ رہا، تو کہہ دے میرے کندھے پہ غوث کا قدم نہیں ہے معاذ اللہ۔ اس نے کہہ دیا، جب اس نے کہا غوث اعظم کے بارے میں کہ میرے کندھے پہ غوث کا قدم نہیں ہے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اچھا پھر جس کے کندھے پہ میرا قدم نہیں، اس کے کندھے پہ سور کا قدم ہے۔ جس کو میرا برداشت نہیں نا، اس کے کندھے پہ پھر سور کا قدم ہے۔ اب حضور غوث اعظم کی یہ بات پوری کیسے ہوتی ہے، سنیں کہ تو حیران رہ جائیں گے۔ یہ بھی ولی صاحب اپنی زندگی گزار رہے تھے، تو گزارتے گزارتے ایک دن یہ کسی مجوسی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گئے۔ مجوسی عورت تھی، اس سے پیار کر بیٹھے، اس کے والد سے جا کر کہا کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا شادی ایسے نہیں ہوگی، پہلے ہماری کچھ سال نوکری کرنی پڑے گی۔ اس نے کہا کیا کرنا پڑے گا؟ کہا ہمارے جانور چرانے ہیں۔ وہ جانور کیا تھے؟ سور رکھے ہوئے تھے، اس نے ان کو چرانا ہے۔ اب عشق کا خمار چڑھا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب جناب وہ روزانہ سور چرانے جاتا ہے، وہ تھا اللہ کا ولی، ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا، روزانہ سور چرانے جاتا تھا۔ ایک دن ایک سور کی بیوی سورنی وہ حاملہ تھی، اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، گیا چرانے لے کے گیا ہوا تھا، وہاں بچہ پیدا ہوا۔ اب وہ بچہ چل نہیں سکتا تھا، اس کو اٹھا کے کندھے پہ رکھا، غوث کا فرمان پورا ہو گیا۔ غوث نے کیا کہا تھا؟ جس کے کندھے پہ میرا پیر نہیں ہے، اس کے کندھے پہ پھر سور کا پیر ہے، جس کے کندھے پہ میرا پیر نہیں، اس کے کندھے پہ سور کا پیر۔ اس نے کہا تھا میرا نہیں ہے، آپ نے پھر سور کا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا سور کا بچہ پیدا ہوا، وہ چل نہیں سکتا تھا، اس نے اٹھا کندھے پہ رکھا، سور کا پیر اس کے کندھے پہ آ گیا۔ ادھر غوث اعظم وضو فرما رہے ہیں، وضو فرما رہے ہیں، اور آپ کو جو بندہ وضو کروا رہا ہے وہ اس ولی کا مرید تھا، غوث اعظم کا مرید نہیں تھا، اس کا مرید تھا۔ غوث اعظم وضو کرتے کرتے فرماتے ہیں آج کسی کے پیر کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اس کے کندھے پہ سور کا پیر ہے، آج آ گیا ہے۔ تو اس نے کہا حضور کیا وہ میرا پیر ہے؟ کہا ہاں تیرا ہی ہے۔ کہا حضور پھر میرے پیر کو بچا لیں۔ حضور غوث اعظم وضو فرماتے فرماتے ایسے ہوا میں پانی پھینکتے ہیں، وہ پانی سیدھا آ کے اس کے سر میں پڑتا ہے، پھر عقل کام کرتی ہے تو ولی تھا، یہ کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ پھر سور کو پھینکتا ہے، عورت کو بھی چھوڑتا ہے، بھاگتا حضور کے قدموں میں آ جاتا ہے، کہتا ہے میری نہیں میری بری حال کے قدموں میں آپ کا پیر ہے، میری نہیں میری بری حال اولاد کے قدموں میں آپ کا پیر ہے۔ تو اتنی عظمتیں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کے دور میں
کچھ عیسائیوں نے اعتراض کر دیا، عیسائی تھے نا تو اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کا قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہمارا نبی آپ کا قرآن کہتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام آپ کا قرآن کہتا ہے کہ وہ مردے زندہ کرتے تھے، اگر آپ کے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں تو ہمیں کتابوں سے نکال کر دکھائیں۔ حضور غوث اعظم مسکرا پڑے، فرمایا نبی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کہو نا میں کر دیتا ہوں۔ نبی کے تو بڑے بڑے کاموں کے لیے ہم بلاتے ہیں، اس کام کے لیے نبی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، مجھے کہو نا میں کر دیتا ہوں۔ جیسا وہ آپ نے بات سنی ہو کہ حضرت مولا علی کا ملنگ بیٹھا علی علی کر رہا تھا، قریب سے حضرت علی کا ایک منکر گزرا، وہ کہتا ہے اوے یا علی آکے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میرا، وہ ملنگ کہتا ہے میرا ہوتا تو میں نے ملنگ ہی پڑھنا تھا، اگر میری شادی ہوئی ہوتی تو میں ملنگ ہی پڑھنا تھا۔ اس نے کہا یا علی نہیں کہتے، اس نے کہا کیوں، کہا اگر یا علی کا مطلب ہے کہ اے علی تو آ سکتا ہے ہماری مدد کو، یا علی مدد تو ہماری مدد کو آ سکتا ہے، اور اگر علی آ سکتا ہے تو اس کو کہہ ذرا میری ٹانگ توڑ کے دکھائے۔ اس نے نا جو پکڑا تھا ڈنڈا ملنگ نے، وہ خود ہی اس کی ٹانگ پہ مارا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ کہا علی کو تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے بلاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کام تو اس کے ملنگ بھی کرتے ہیں۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں، حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کو اتنے چھوٹے سے کام کے لیے بلانے کی کیا ضرورت ہے، یہ مردہ مجھے کہو نا میں زندہ کر دیتا ہوں۔ اچھا انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے کر کے دکھاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، توجہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اس سے بہت بڑا مسئلہ بھی ہم نے سننا ہے توجہ کے ساتھ۔ وہ عیسائی آپ کو قبرستان میں لے کے جاتے ہیں، جو سب سے پرانی قبر انہیں لگی کہ یہ سب سے پرانی ہے، اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو زندہ کر۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے سرانے کھڑے ہو کہتے ہیں یہ حضرت دانیال علیہ السلام کے زمانے کا بندہ تھا اور میراثی تھا، یہ بانسری بجایا کرتا تھا، اگر کہتے ہو تو ویسے ہی اٹھے، کہتے ہو تو بانسری بجاتا اٹھ جاتا۔ کیونکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ اگر اللہ معاف کرے کوئی بندہ پلیدگی کی حالت میں جائے، اس پہ غسل فرض ہو، اس نے غسل نہیں کیا تو وہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، اس لیے کہتے ہیں کہ غسل جلدی جلدی کر لینا چاہیے۔ تو جو بندہ جس حالت میں مرے اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے، تو عیسائی کہتے ہیں کہ پھر بانسری بجاتا ہی اٹھے۔ اب حضور غوث اعظم جملہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، توجہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے نا تو وہ مردہ ایسے لیتا ہوتا تھا، اس کے جو پیر ہوتے تھے جا کے نا اپنا ٹھڈا مارتے تھے، اپنی ایڑی مارتے تھے، اسے کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ اچھا اگلی بات کی طرف آنے سے پہلے ایک مسئلہ یہاں پہ سن لیتا ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آپ ٹھڈا مارتے تھے، کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ مجھے بتائیں وہ اٹھتا پہلے تھا یا سنتا پہلے تھا؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ سنتا۔ سارے بولیں سنتا تھا، پہلے سنتا تھا بعد میں اٹھتا تھا نا، زندہ بعد میں ہوتا تھا۔ تو مردہ مرا ہوا ہے، اس کے پاؤں کو ٹھوکر مار کے وہ کہہ رہے ہیں قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ پتہ کیا چلا مردے سنتے بھی ہیں، سبحان اللہ، پھر کہہ رہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا یہ قبروں میں چلے گئے، یہ غوث، یہ داتا، یہ بڑے بڑے، یہ جتنے جن تم کہتے ہو کہ ہماری مدد کر سکتے ہیں، یہ قبروں میں چلے گئے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھڈا مارتے تھے، ٹھوکر مارتے تھے، کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے۔ وہ پہلے سنتا تھا پھر بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ سنتا تھا تو اٹھتا تھا نا، اگر سنتا ہی نہ تو اٹھتا کیسے؟ اچھا حضور غوث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے اٹھ اللہ کے حکم سے، لیکن حضور غوث اعظم نے قبر پہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہا اٹھ اللہ کے حکم سے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے اٹھ جا۔ سبحان اللہ، یار کاٹے سبحان اللہ، اونچی آواز آ کر سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ پھر سناتا ہوں، پھر سبحان اللہ کا مزہ دیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردہ زندہ کرتے تھے تو کہتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم آ کے کہتے ہیں قم بِإِذْنِی، اٹھ میرے حکم سے اٹھ جا۔ سبحان اللہ۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ولیوں کو ہم نبیوں سے اعلیٰ کر رہے ہیں، ولی پھر بھی ولی ہوتا ہے، نبی پھر بھی نبی ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم نے کہا اٹھ میرے حکم سے، وہ اٹھ کے بانسری بجاتا ہوا اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس لیے کہا تھا کہ میرے حکم سے اٹھ۔ انہوں نے آ کے کیا کہا تھا؟ انہوں نے غوث کو نہیں کہا تھا تو مردہ زندہ کر، انہوں نے آ کے کہا تھا ہمارا نبی زندہ کرتا ہے، اگر تمہارے نبی نے زندہ کیے تو ہمیں کتابوں سے نکال کے دکھاؤ۔ حضور غوث اعظم بتانا یہ چاہتے تھے تمہارے نبی زندہ کرتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے، میرے نبی کا امتی بھی اپنے اذن سے زندہ کر دے۔ سبحان اللہ۔ خود کرے پھر تو کیا کہنا، تم
تم نے کہا نا کہ تمہارا نبی مردہ زندہ کرے، ارے تمہارا نبی زندہ کرتا تھا، تم باذن اللہ کہہ کے کرتا تھا، ہمارا نبی تو نبی رہا، ہمارے نبی کے غلام بھی اپنے حکم سے زندہ کر لیتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کی شان بھی ہے، اور اس امت کی افضلیت بھی آپ نے ظاہر فرمائی۔ پھر وہ عیسائیوں نے دیکھا واقعی مردہ زندہ ہو گیا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا کمال کا اپنی زندگی بسر کی، اور 40 سال آپ نے خطبہ دیا، لوگوں کو درس 40 سال کا عرصہ دیا۔ آپ بچپن میں چھوٹے سے بچے تھے نا تو مدرسے میں پڑھتے تھے، جب چھٹی کا وقت ہوتا بچے کھیلنا شروع کر دیتے، آپ بیٹھ کے پڑھنا شروع کر دیتے۔ بچے آپ سے بڑا پیار کرتے تھے، ایک دن بچے آپ کہتے ہیں عبد القادر ہم سب کھیلتے ہیں، تو کھیلتا کیوں نہیں؟ آپ نے کہا میں کھیلنے کے لیے نہیں آیا، میں دین کی خدمت کرنے آیا ہوں۔ بچے کہتے ہیں نہیں یار ایک دن کھیلنا پڑے گا، بچے اصرار کرنے لگے، تو حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کھیل لیتا ہوں، کھیل میری مرضی کا ہوگا، کھیل میری مرضی کا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں اچھا چلو تم کھیلو صحیح، جو کھیل تم کہتے ہو وہ ہم کھیلیں گے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں چلو ٹھیک ہے کھیلتا ہوں۔ آپ باہر آئے، گلی کے اندر 2 لائنیں لگائیں، ایک لائن اس طرف لڑکوں کی، دوسری لائن اس طرف لڑکوں کی، کہا چلو اب چلتے بھی جانا ہے، یعنی سیر کرتے جانا ہے گلیوں کے اندر، ایک لائن کہتی جائے گی لا الہ الا اللہ، دوسری کہتی جائے گی محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ غوث اعظم کے تو بچپن کے کھیل ایسے ہیں جن کا بچپن ایسا ہو، ان کی جوانی کا عالم کیا ہو۔